جب حضرت حلیمہ سعدیہ آئی تھی تو فرماتی ہیں، یہ خود حال بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں جب میں مکہ معظمہ کے لیے آ رہی تھی تو میرے ساتھ جو 10 دوسری دائیاں بنو سعد شریف سے چلی تھیں، ان کی سواریاں ذرا مضبوط تھیں، تو وہ بار بار سواری روک کے میرا انتظار کرتی، حلیمہ ہم تھک گئی ہیں تیرا انتظار کرتے کرتے، واپسی پہ ہم نے تیرا انتظار کوئی نہیں کرنا، اب ادھر سے جاتے ہوئے چلے ہم تیرا ساتھ دے رہی ہیں، لیکن واپسی پہ ہمارے پاس بچے ہونے ہیں، پھر ہم تمہارا انتظار نہیں کر سکتی، واپسی پہ اپنا بندوبست کر لینا۔ اور آپ تاریخ اور سیرت کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، باقی دائیاں حضرت حلیمہ سعدیہ سے پہلے بچے لے کے کئی منزلیں جو ہے وہ طے کر چکی تھیں اور چلی گئی تھیں، حضرت حلیمہ سعدیہ کو ساتھی نہیں بنایا۔ کس وجہ سے؟ جانور کے کمزور ہونے کی وجہ سے۔ لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب حضور علیہ السلام کو مبارک اونٹنی پہ بٹھایا ہے تو وہ کئی کلومیٹر اور کئی میل کا سفر کر چکی تھی دوسری دائیاں، انہوں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کی جو سواری ہے ان کی سواریوں کو کراس کر رہی ہے، تو سب نے تعجب سے پوچھا ہے، اے حلیمہ یہ وہی سواری ہے جس کے اوپر تو بیٹھ کے ہمارے ساتھ مکہ معظمہ کے لیے آئی تھی بنی سعد شریف سے؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ مسکرائی ہیں، فرمایا یہ وہی سواری ہے۔ تو پھر اس سواری کو ہوا کیا ہے؟ اس کو اتنی طاقت کہاں سے مل گئی اور یہ بجلی کی طرح تیز کیسے چل رہی ہے؟ ہم تو کئی گھنٹوں تم سے پہلے چلی ہوئی ہے، تمہاری سواری تو بڑی لاغر تھی، اس میں یہ طاقت کہاں سے آ گئی ہے؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں سواری تو وہی ہے لیکن سوار میں بدل چکی ہوں۔ یہ حضرت حلیمہ سعدیہ بیٹھی ہیں نا اونٹنی پہ، اور آگے ان کے خامد بیٹھے ہوئے حارث، خامد کی گود میں حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام کو پش نہیں کی ہوئی، اب جو لگامیں ہیں نا اونٹنی کی وہ حضور علیہ السلام کے ننھے ہاتھوں کو لگ رہی ہیں۔ جو سیرت نگار ہیں انہوں نے ایک بڑا عظیم جملہ لکھا ہے کہ یہ جو ڈاچی اور یہ جو اونٹنی کی سپیٹ ہے نا، اس کی وجہ پتہ کیا کہ وہ اتنی تیز کیوں چل رہی ہے؟ وہ خوشی سے جھوم رہی ہے، اس کی خوشی کی انتہا نہیں کہ میں امام الانبیاء کی سواری بن چکی ہوں، کہ میرے اوپر حضور علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں حضور علیہ السلام کو میں نے اٹھایا ہے تو میں نے بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا، میرا آقا کریم علیہ السلام نے بائیں طرف سے دودھ نہیں پیا بلکہ دائیں طرف سے دودھ پیا۔ یہ سنت عمل ہے۔ اعلان نبوت تو حضور علیہ السلام نے 40 سال کے بعد فرمایا ہے، لیکن جو شریعت کی ابتدا ہے وہ آپ اپنے پہلے جو دن ہیں مبارک، جو پہلے ایام ہیں انہی سے شروع فرما رہے ہیں کہ دائیں طرف سے کھانا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ کوئی بھی کام شروع کریں تو دائیں ہاتھ سے شروع کریں، دائیں طرف سے شروع کریں، یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ ایک یہ پیغام ہے، اور دوسرا حضرت حلیمہ سعدیہ کا ایک اور بیٹا بھی تھا۔ دراصل ان دائیوں کو بچے دیے جاتے جن کے ہاں پہلے شیرخوار بچے ہوتے، مثلا جس خاتون کا شیرخوار بچہ کوئی نہیں تو اس کا دودھ بھی کوئی نہیں۔ عرب کے لوگ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے، یہ ایک بڑا عظیم جملہ میں کہنے لگا ہوں آپ سے، ہمارے ہاں بچے جب جوان ہوتے ہیں، 5 سال کا بچہ ہو گیا، ہمارے ہاں تربیت کا کیا اہتمام ہے؟ اسے سکول میں ڈال دیں، سکول جانے اور بچے کی تربیت جانے۔ یہ جن ماؤں کے ہاں شیرخوار بچے ہوتے ہیں نا، جب تک بچے دودھ پیتے ہیں، یہ جو پہلی ان کی عمریں ہیں، آپ اگر کبھی غور کریں ان دنوں میں ماؤں کا بچوں کو خود سے دور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بچہ 5-6 سال کا ہو جائے تو پھر اسے 2-4 گھنٹے اگر کہیں اور رہنا پڑے تو مائیں برداشت کر لیتی ہیں، لیکن جب بچہ شیرخوار ہو تو کبھی بھی مائیں برداشت نہیں کر پاتی کہ میرا بچہ کوئی اور اٹھا کے لے جائے۔ لیکن عرب والے جن کے بچے ابھی شیرخوار ہوتے، حضور علیہ السلام نے اپنی والدہ ماجدہ کا جو دودھ شریف ہے وہ صرف 1 دن پیا ہے، کچھ دن حضرت سویبہ کا آپ نے دودھ پیا ہے جو ابو لہب کی باندی تھی، اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ کا 2 سال تک آپ نے مسلسل دودھ شریف جو ہے وہ نوش فرمایا ہے۔ عرب کے ہاں ان عورتوں کا انتخاب کیا جاتا جو اخلاق کے لحاظ سے اچھی ہوتی،
جو کردار کے لحاظ سے اچھی ہوتی ہیں، جو خاندان کے لحاظ سے اچھی ہوتی کہ ہمارا بچہ وہاں جا کے زبان بھی سیکھے اور وہاں جا کے اخلاق بھی سیکھے۔ اور کون سی عمر میں مائیں اپنے بچوں کو دور بھیج رہی ہیں تربیت کے لیے؟ جب وہ شیر خوار ہیں، چھوٹے ہیں۔ اس کا ایک اور پیغام بھی ہے کہ یہ بچوں کے سیکھنے کی عمر ہوتی ہے، یہ تربیت کی عمر ہوتی ہے جو ہماری بیٹیاں خیال نہیں کرتی۔ بچہ رو رہا ہے، اسے موبائل پکڑا دیں۔ بچہ رو رہا ہے اور پنگوڑے میں ہے، اسے لا کے ٹی وی کے سامنے بٹھا دیں۔ بچہ رو رہا ہے تو کسی ملازم سے کہا اسے ذرا باہر گھما کے لائیں، یا ابا جی سے کہا اسے بائک پہ بٹھائیں اور باہر لے جائیں۔ یہ تربیت ہو رہی ہے۔ بچہ موبائل دیکھ رہا ہے، تربیت ہو رہی ہے۔ ٹی وی دیکھ رہا ہے، تربیت ہو رہی ہے۔ اور بعد میں جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں اور ماں باپ کے سامنے نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر ہمارے سامنے لوگ آتے ہیں، ہمیں آ کے کہتے ہیں کوئی تعویذ نہیں لکھ دیں دے میرا منڈا نیک ہو جائے۔ جب اس کے نیک بننے کی عمر تھی تب آپ نے اس کو موبائل پکڑا دیا۔ جب اس نے نیکیاں سیکھنی تھی تب آپ نے اس کو ٹی وی کے سامنے بٹھا دیا۔ جب اس نے تربیت کی پروان جو ہے وہ بھرنی تھی، اڑان بھرنی تھی تربیت کی، تب آپ نے ملازموں کے حوالے کر دیا۔ اور جب اس نے سیکھنا تھا تب آپ نے اس کو سکولوں میں ڈال دیا، کبھی پوچھا ہی نہیں اس کی تربیت کیسے ہو رہی ہے۔ 4-5 سال کی عمر میں بچے کو سکول بھیجنا، گھر سے 3-4 گھنٹے دور کرنا، یہ مشکل نہیں ہے۔ لیکن حضرت سیدہ آمینہ کس طرح کے حسین بیٹے کو کہ جب آپ کے مبارک شکم میں تھے حضور علیہ السلام کے کتنے معجزے حضرت سیدہ آمینہ پہ ظاہر ہو چکے تھے، اور جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے کون سی عظمتیں تھیں جو حضرت سیدہ آمینہ نے حضور کی نہیں دیکھی کہ حضور پیدا ہوئے ہیں تو غسل کیے ہوئے تھے، عطر لگا ہوا ہے، ناف بریدہ ہیں، ختنے ہوئے ہیں، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، کنگھی سر میں ہو چکی تھی اور تیل لگا ہوا تھا۔ اس قدر خوبصورت اور پاکیزہ اور طیب طریقے سے حضور تشریف لائے ہیں۔ یہ ساری عظمتیں حضرت سیدہ آمینہ پہ عیاں ہو چکی تھیں، اس کے باوجود بھی حضرت سیدہ آمینہ نے اپنے بیٹے کو حضرت حلیمہ کے ہاں 2 سال کے لیے بھیج دیا تاکہ بچہ اچھی تربیت حاصل کر کے آئے۔ جہاں ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں، ذرا خیال تو کریں حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد کے حالات کیا ہیں۔ ان خواتین کا انتخاب کیا جاتا جو بچوں کی اچھی تربیت کرتی۔ تو بات دوسری طرف چلی گئی، جو میں بات آپ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ حضور علیہ السلام کے ایک رضائی بھائی بھی ہیں حضرت عبداللہ، جو حضرت سیدہ حلیمہ کے بیٹے ہیں، حلیمہ سعدیہ کے جو بیٹے ہیں، وہ بھی شیر خوار تھے۔ حضور علیہ السلام نے صرف ایک دن دائیں طرف سے دودھ نہیں پیا کہ بچہ ہے تو پیٹ بھر گیا ہے تو دوسری طرف سے دودھ نہیں پیا۔ 2 سال حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے ہیں حضور علیہ السلام، کبھی بھی دوسری طرف سے حضور علیہ السلام نے 2 سالوں میں دودھ نہیں پیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور جانتے تھے یہ میرے دوسرے بھائی کا حق ہے۔ اور آج ہم کیسے، حالانکہ یہ سگے بھائی نہیں، یہ رضائی بھائی ہیں۔ ہمارے ہاں کتنے بھائی جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں، کس وجہ سے؟ زمین کی وجہ سے۔ کئی سال ہو گئے ہیں لڑائیاں ہو رہی ہیں جائیداد کی وجہ سے۔ کتنے لوگ قتل ہو چکے ہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی کو جو ہے وہ حق دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہ پچھلے دنوں ہمارے سپریم کورٹ میں ایک شرمناک جو ہے وہ کیس چلا ہے کہ ایک چچا کے ہاں اس کی بھتیجی اس کی جائیداد روکنے کے لیے اس کے والد فوت ہو گئے، اور وہ بچی جو ہے وہ اپنے چچا کے ہاں پرورش جو ہے وہ پانے لگی۔ اب اس بد نصیب نے درخواست دی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، یہ ہماری سگی بھتیجی نہیں ہے، کہ اس کو کچھ دینا نہ پڑ جائے۔ لباس دے اجلے لوگ من دی میل لکاندے پھر دے، ماں جائے دی قدر نہ کوئی، منہ بولے رشتے نبھاندے پھر دے۔ حضور علیہ السلام نام کا مسلمان بننا تو یہ بڑا آسان ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیٹا حضور کا سگا بیٹا نہیں، 2 سال آپ دودھ پی رہے ہیں تو اپنی سائڈ دائیں طرف سے دودھ پی رہے ہیں، اس لیے کہ میرے دوسرے بھائی نے بھی دودھ پینا ہے۔
دوسری طرف سے 2 سالوں میں 1 مرتبہ بھی دودھ نہیں پیا۔ یہ امت کو پیغام دیا ہے زندگی اس طرح گزاریں، اپنے بھائیوں کا حق نہ ماریں، اپنے بھائیوں کا حق نہ ضبط کریں۔